معاشی ماہرین نے تحریک انصاف حکومت کی نئے قرضے لے کر پرانے قرضے چکانے کی پالیسی پر حیرت کا اظہار کیا ہے، جس نے پاکستانی عوام کو بیرونی قرضوں کا ناقابل برداشت بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لینے کی روش کے خاتمے کے لیے معیشت کا حجم بڑھانا ہوگا اور ساتھ ہی سول اور عسکری دونوں شعبوں میں غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ صرف یہ دو کام کرنے سے ملک کو سالانہ اخراجات کی مد میں 1 کھرب روپے کی بچت ہوگی، جس سے ملک کا بیرونی قرضوں پر انحصار کم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 2.5 سالہ دور حکومت میں پاکستان نے $20 ارب کا بیرونی قرضہ واپس کیا ہے، جو بیرونی قرضوں کی واپسی کا ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں $20 ارب کے بیرونی قرضے تو واپس کیے ہیں، تاہم یہ بھی سچ ہے کہ ان کے دور اقتدار میں ملک کا مجموعی بیرونی قرضہ تاریخ کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کے ذمہ واجب الادا مجموعی رقم اس وقت $115 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 31 دسمبر سن 2020 تک ملک کا مجموعی قرض $115.7 ارب تھا۔ ایک سال پہلے یعنی 31 دسمبر سن 2019 کو یہی قرض $110.7 ارب تھا، یعنی پاکستان کے ذمہ مجموعی طور پر واجب الادا قرض میں ایک سال کے دوران $5 ارب کا اضافہ ہوا۔ پاکستان کی فائنانس ڈویژن میں قائم ڈیٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمان وڑائچ کے مطابق اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار میں ملک کے مجموعی طور پر بیرونی قرض کی بات کی گئی ہے۔ اس قرض میں حکومت پاکستان کی جانب سے لیے جانے والے قرض کے علاوہ حکومتی تحویل میں چلنے والے اداروں کی جانب سے لیا گیا قرض بھی شامل ہے، تو اس کے ساتھ ملک کے نجی شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کی جانب سے بیرون ملک سے لیا گیا قرض بھی شامل ہے۔ یہ رقم صرف حکومت نہیں بلکہ پورے پاکستان کی واجب الادا رقم ہے۔ عبدالرحمان وڑائچ نے بیرون ملک سے لیے جانے والے حکومتی قرضے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرض 115 نہیں بلکہ $80 ارب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت بیرونی اور داخلی ذرائع سے قرض حاصل کرتی ہے۔ حکومتی قرضے کو دیکھا جائے تو اس میں سے 1/3 قرض بیرونی ذرائع سے حاصل کیا گیا اور 2/3 قرضہ داخلی ذرائع یعنی مقامی بینکوں سے لیا جانے والا ادھار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے GDP اور قرض کے درمیان تناسب پر بات کی جائے تو یہ تقریباً 30% ہے۔ عبدالرحمان وڑائچ نے بتایا کہ واپس کیے جانے والے قرض میں 90% سے زائد حصہ تو پرنسپل اماؤنٹ یعنی اصل رقم ہے اور سود کی ادائیگی بہت کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیرون ملک سے حاصل کیے گئے قرض پر شرح سود بہت کم ہوتا ہے اور یہ 2-3% تک ہونے کے ساتھ اس کی واپسی بھی طویل المدتی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بیرونی قرض کی واپسی کا میچورٹی دورانیہ اوسطاً 7 برس بنتا ہے، جو بہت اچھا دورانیہ سمجھا جاتا ہے، اور بیرون ملک قرض دینے والے ادارے بھی اسی وجہ سے ہمیشہ پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ملک قرض لینے اور واپس کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ ڈالسن سیکیورٹیز کے ہیڈ آف ریسرچ یوسف سعید نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے واپس کیے گئے بیرونی قرضوں کی تصدیق سرکاری اعداد و شمار سے ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ موجودہ حکومت کی مدت شروع ہونے سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک اس حکومت نے $20.4 ارب کا بیرونی قرض واپس کیا ہے۔ یوسف سعید کے مطابق اگر مسلم لیگ نون کے پہلے 2.5 سالہ دور حکومت میں بیرونی قرضوں کی واپسی کو دیکھا جائے تو ان کی مالیت محض $9.9 ارب تھی۔ ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے سن 2008 میں حکومت قائم ہونے کے بعد پہلے 2.5 برسوں میں اس سے بھی کہیں کم یعنی صرف $6.6 ارب کا بیرونی قرض ہی واپس کیا تھا۔ معاشی ماہر کیسر بنگالی نے اس سلسلے میں کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے $20 ارب قرضے کی واپسی کی تصدیق سرکاری اعداد و شمار سے ہوتی ہے، جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ یہ بیرونی قرضہ پاکستان نے اپنے وسائل پیدا کر کے ادا کیا یا پھر بیرون ملک سے نیا قرض اٹھا کر ہی پرانا قرض ادا کیا۔ کیسر بنگالی نے کہا کہ اب تک یہی ہوتا آ رہا ہے اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ بیرونی قرضوں کی واپسی کے لیے نیا قرض اٹھایا گیا، جو حکومتی اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ بیرون ملک سے لیے جانے والے قرض کی مالیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ملک پر لدے ہوئے بیرونی قرضے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے عبدالرحمان وڑائچ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ملک کی آمدنی بڑھانا سب سے ضروری ہے، جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس حاصل کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مسائل کی وجہ ریونیو کا نہ بڑھنا ہے۔ اگر ملک میں زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوگا تو حکومت کو بیرون ملک سے بجٹ خسارے کے لیے رقم ادھار نہیں لینا پڑے گی۔ کیسر بنگالی نے اس امکان کو مسترد کیا کہ فی الحال ملک کی آمدنی بڑھا کر بیرونی قرضے پر انحصار کم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق ملک کی معیشت سکڑ رہی ہے اور اس میں اتنی جان نہیں کہ وہ زیادہ ٹیکس ادا کر سکے۔ کیسر بنگالی نے کہا کہ فی الحال ملک میں ایسی پالیسی اپنانا ہوگی جس میں غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ترقیاتی اخراجات سول اور عسکری دونوں شعبوں میں کم کرنا ہوں گے۔ مثال کے طور پر وفاقی سطح پر 40 ڈویژن کو گھٹا کر انہیں 20 تک لانا ہوگا اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل کیے جانے والے محکموں کو ایک نئے نام سے وفاقی سطح پر برقرار رکھنے کی روش کو ختم کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح دفاعی شعبے میں غیر جنگی اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ کیسر بنگالی نے کہا کہ صرف یہ 2 کام کرنے سے ملک کو سالانہ اخراجات کی مد میں 1000 ارب روپے کی بچت ہوگی، جس سے ملک کا بیرونی قرضوں پر انحصار کم ہوگا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।